أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم میں آج ہم جدید الحاد کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ جوابات دینے میں ہم اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خیرخواہی اور ہمدردی رکھتے ہیں، نہ کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن یا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ان کا پہلا اعتراض ہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، ہم جب تک خالق کو دیکھیں گے نہیں تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ دوسرا، مذہب پرستی سے شر پھیلتا ہے، اس لیے ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض، اگر خدا ہے تو دنیا میں مصائب کیوں ہیں؟ چوتھا، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، فزکس کے اصول سب چیزوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ پانچواں، ایوولوشن کی تھیری نے انسانی تخلیق کے مراحل کی وضاحت کر دی ہے، اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا اعتراض، ہمیں مذہب کے دیے ہوئے کسی ضابطہ اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے لیے ضابطہ اخلاق متعین کر سکتے ہیں، مذہب ہم پر پابندیاں کیوں لگاتا ہے؟ ہم پہلے اعتراض کو دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ خالق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی خالق دیکھا ہی نہیں، اور ہم سینگ از بلیونگ میں یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کئی جہتوں سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کسی نے بھی اپنی پڑدادی کی پڑدادی کو دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کو یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تھیں اور وہ اس دنیا میں کبھی نہ کبھی رہی ہیں، اور ہمارا اپنا اس دنیا میں وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری گریٹ 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 گرینڈ مدر کوئی نہ کوئی تھیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے لاتعداد ثبوت ہمارے ارد گرد اور ہماری اپنی ذات میں موجود ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے صرف درست اور صحیح بصیرت کی ضرورت ہے۔ اس عظیم کائنات کا وجود، زمین اور آسمان کی خوبصورتی اور کمال کے ساتھ اس کا چلنا خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ خود بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو اپنے آپ کو نہ ایتھیسٹ کہتے تھے، نہ ایگنوسٹک کہتے تھے، نہ خدا کو مانتے تھے، بس کنفیوزڈ رہے اور شک ہی کا شکار رہے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ گرینڈ ڈیزائن اور فائن ٹیونر کہ کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جس نے یہ سارا کائنات کا نظام چلا رکھا ہے، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے۔ پھر اسی طرح سے ناظرین، خیر اور شر کی پہچان جو تمام انسانوں کے اندر موجود ہے، وہ بھی خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کی فطرت میں ایک اور چیز بھی رکھ دی گئی ہے کہ وہ مشکل میں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ملحد دہریہ ہو اور ایتھیسٹ ہو، لیکن جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو وہ اوپر دیکھتا ہے اور وہ رب کو بے اختیار پکار اٹھتا ہے، اور یہ رب کی پہچان خالق کے وجود کا ثبوت ہے۔ اگر ہم آیات کونیہ پر نظر کریں، کائنات پر نظر کریں، تو ہمیں جگہ جگہ ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اے دیکھنے والے، رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال اور دیکھ کیا کوئی شگاف بھی نظر آیا، پھر دہرا کر دو دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ اتنا پرفیکٹ ڈیزائن ہے اور اتنا پرفیکٹ نظام ہے اور اتنی پرفیکٹ ہارمنی ہے، ایسا ڈسپلن ہے کہ تلاش کرنے پر بھی کوئی ایک رخنہ تک نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسے ہی ایتھیسٹ کے لیے سوال بھی ہے قرآن حکیم میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون،
کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان آیہ نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے تخلیق اللہ کی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ملحدین کی، ایتھیسٹ کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ خدا کے وجود پر مناظرہ کیجئے۔ تو مناظرے کا ایک دن طے ہوا اور ملحدین اس وقت پر پہنچ گئے اور امام صاحب کا انتظار کرنے لگے، اور لوگ بھی آ گئے کہ امام صاحب کا آج مناظرہ ہے، اور امام صاحب تشریف نہ لائے، اور ملحدین جو ہیں وہ اس بات پہ خوش ہونے لگے کہ کیونکہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو نہیں ہے، تو اس لیے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، وہ نہیں آئے۔ اتنے میں امام صاحب تشریف لائے، اور جب ان سے تاخیر کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا تھا اور راستے میں میرا گزر ایک دریا سے ہوا، اس کو پار کرنے کے لیے وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی اور نہ ہی کوئی ملاح تھا، میں انتظار کرتا رہا، کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ لکڑی کے تختے جو سب ایک ہی چوڑائی کے تھے سطح دریا پر نمودار ہوئے، پھر کیل نمودار ہوئے اور خود سے لکڑی کے تختوں سے پیوست ہو گئے۔ اسی طرح پھر کشتی پوری کی پوری خود سے مکمل تیار ہو گئی، میں اس میں بیٹھا اور بغیر کسی ملاح کے وہ کشتی تیرتی رہی اور اس نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر وہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ سارے ہنس پڑے اور بولے کہ ہم تو آپ کو بڑا عقل مند انسان سمجھتے تھے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا کوئی کشتی خود کیسے تیار ہو سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر تم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ ایک کشتی جیسی حقیر چیز بغیر ایک بڑئی کے تیار ہو سکتی ہے اور بغیر کسی ملاح کے تیر سکتی ہے، تو تم اس بات پر کیسے یقین کر سکتے ہو کہ یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، زمین، آسمان، سمندر بغیر خالق کے پیدا ہو گئے؟ اور وہ سارے ایتھیسٹ جو ہیں وہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس لوٹ گئے اپنا سا منہ لے کر۔ یہاں پر آپ کو ایک انٹرسٹنگ سلائیڈ دکھاتے ہیں، ایتھیسٹ لاجک دیکھیے ناظرین، کہ ایک روبوٹ تو وہ کہتے ہیں کہ ہونڈا والوں نے بنایا ہے، خود نہیں بنا، لیکن یہ جو ایک انسان ہے جس کے اندر اس کا سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، اس کی کڈنیز، اس کے لنگز، اس کا ڈائجسٹیو سسٹم، ہر چیز اس کے اندر ہے، اس کا ہارٹ، ہر چیز اس کے اندر ہے اور پرفیکٹلی فنکشن کر رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دس ہیز نو کریٹر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنے دور کے ایک ایتھیسٹ کو اسی طرح کا جواب دیا تھا کہ اس نے آ کر ان سے خدا کے وجود کے دلائل مانگے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ شہتوت کے درخت کے پتوں کو دیکھو، ہر پتے کا رنگ، ذائقہ، بو، ساخت اور خواص ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک جیسا ہونے کے باوجود جب ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو ریشم پیدا ہوتا ہے، شہد کی مکھی کے آنے پر شہد پیدا ہوتا ہے، جب بکری کھاتی ہے تو گوبر پیدا ہوتا ہے، اور جب ہرن کھاتا ہے تو کستوری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسے خالق کا ہی ڈیزائن ہو سکتا ہے جو کہ ابدی ہو، کامل طاقت رکھتا ہو اور بے شمار ورائٹی والی اشیاء ایک ہی پتے سے پیدا کر سکتا ہو۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا میں جب صحرا میں اونٹ کی پڑی ہوئی مینگنیاں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایک اونٹ یہاں سے گزرا ہے، تو جب میں اس کائنات میں اتنی زیادہ آیات کونیہ دیکھتا ہوں، میں درختوں کو دیکھتا ہوں، میں پھولوں کو دیکھتا ہوں، میں پھلوں کو دیکھتا ہوں، میں کتنے مختلف انسانوں کو دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی خالق ضرور ہے، اور یہی ثبوت ہے وجود باری تعالیٰ کا۔ لیک آف ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ ایویڈنس تو ابنڈنٹ ہے، کوئی دیکھنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل